آئین کے آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ میں فوج میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ تفصیلی بات کریں گے، اور اس پہ بھی بات کریں گے اس 23ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام کس طرح ہوگا، اور آئینی عدالت کا سربراہ کسے بنایا جا سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کیا جانے کا امکان بھی واضح ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ یہ آرٹیکل 243 کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی کہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ہے۔ اس میں ایک ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے تو یہ 10 مئی کا جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی، تو اس کے بعد یہ مطلب بات سامنے آئی کہ کئی جگہ پر کوارڈینیشن میں تھوڑا سا خلا پایا گیا، اور کوارڈینیشن میں رتی بھر اگر کوئی تاخیر ہو جائے تو پاکستان جو ہے یہ جنگ خدا نہ خواستہ مطلب ہار سکتا تھا، اور کوارڈینیشن رہی تو آئیڈیل، پر یہ مد نظر رکھا گیا کہ اس میں کئی جگہ پہ خلا پایا گیا، یعنی کہ ایئر چیف جو ہیں وہ بھی موجود رہیں گے، نیول چیف بھی موجود رہیں گے، بری فوج کے سربراہ عاصم منیر ہیں فیلڈ مارشل، وہ بھی موجود رہیں گے، مگر ان تینوں فورسز کا ایک سربراہ جو ہے آئینی طور پر بنایا جائے گا، جس کا نام رکھا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورس۔ چیف آف ڈیفنس فورس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تینوں فوجوں کو یکجا کرے گا، اور ان خدا نہ خواستہ دشمن کے حملے یا کسی بھی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے سنگل یعنی کہ ٹریک اس کے احکامات جو ہیں وہ چلیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جب بھارت پہ حملہ کیا تھا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے جواں مردی سے یہ اٹیک کو ناکام بنایا تھا اور بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اب بھارت، اسرائیل اور دوسرے ممالک پاکستان کی دنیا میں بڑھتی ہوئی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے بنیادی طور پر یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ کریٹ کیا جائے۔ اس عہدے کے مطابق یہ عہدہ تاحیات ہوگا، اس کے علاوہ یہ یونیفارمڈ ہوگا تاحیات، اور اس کی مرات بھی تاحیات ہوں گی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو اس طرح کا عہدہ، اس طرح فوج کا سربراہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ آئینی عہدہ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آپ نے آنے والے وقت میں عاصم منیر کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا، آنے والے وقت میں اگر آپ اس کو آئینی سربراہ کو یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کو اپنے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو کسی ایک فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا۔ اس میں 200 سینٹ مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور پھر 292 اراکین اس پر عدم اعتماد کریں گے تو ان کو اپنے عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس عہدے کے کریشن کے بعد فوج پاکستان اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گی، اور بھارت اور دشمن ناصر کو اچھے طریقے سے جارحانہ جواب دے سکیں گی، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لا سکیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی عدالت کا۔ آئینی عدالت میں جو امین الدین خان ہیں ان کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کیے جانے کا کبھی امکان ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، جس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آئینی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ صرف چیف جسٹس کہلائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اچھا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے سربراہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ان کے علاوہ ان کے جو نمبر 2 ہوں گے سیکنڈ سینیرٹی میں جج، وہ ان کے ایک ممبر ہوں گے، اور 5 ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں سے 2 سینئر چیف جسٹس جو ہیں ان کو اس سپریم جوڈیشل کونسل کا رکن بنایا جاتا ہے، ممبر بنایا جاتا ہے۔ پر آنے والے وقت میں یہ طریقہ کار یہی رہے گا۔ چیف جسٹس جو ہیں
سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان پہلے تھے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، اور 2 چیف جسٹس سینئر جو ہوں گے ہائی کورٹس کے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب جو جسٹس منیر صاحب جو ہیں ان کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔